أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته. الحمد لله الذي لا يبلغ ملحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات اللهم صل على محمد. These majalis for the weekend, as we know, are associated with the anniversary of the Shahadat of our fourth Imam, Imam Zain al-Abidin alayhi salatu wasalam. And my attempt has been to correct the perception that we have on a subconscious level about the Imam, that he was not somebody who was weak, he was not somebody who was hopeless. Rather, he was an Imam like any other Imam, divinely appointed and equipped with all the qualities and capabilities that Allah subhanahu wa ta'ala has given all the Imams. All of them came for one purpose: yahduna bi amrina, to guide people according to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. But just like you see the difference in the miracles and mu'jizat of the Anbiya, the methods used by the Imams depended on the time and the space. It is Makan and Zaman which becomes the basis of, the method chosen by an Imam according to the circumstances to fulfill the mission of guidance. We saw yesterday, on Friday night, I talked about the example of his courage, because shaja'at is not only in resorting to sword, it also means kalimatu haqqin inda al-imam al-ja'ir, to speak the truth in presence of a tyrant ruler. You saw the examples I gave to you in the Darbar of Ibn Ziyad. And then last night, we emphasized the point that when we talk about the issue of, the impact and the jihad of the Imam, there are different dimensions of jihad. There is jihad bil sayf, jihad bil lisan, jihad bil qalam, jihad bil ilm, and jihad bil akhlaq. And we saw different examples that are given even in the two majalis at Bayt al Yasir in the afternoons. But yesterday I emphasized on the point of bringing down the Iron Curtain around Sham, the wall of propaganda
erected in the minds of the people of Sham by Muawiyah, this was not, destroyed by the Zulfiqar of Ali, or the pain of Imam Hassan, or even the Shahadat of Hussein. This wall came down because of the jihad with the words and the khutbahs of Bibi Zainab and Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam. And this basically ended the rule of Ali Abi Sufyan. Yes, the Umayyad dynasty continued, but not in the line of Ali Abi Sufyan, it went through the line of Marwan. And that itself is something we have to realize, that, Imam was not just Bimar all the time. He was not a person who didn't have courage. He reads the khutbahs of Bibi Zainab and Imam Zainul Abidin. The reason why I mentioned the khutbah of Bibi Zainab is because we cannot really look at the khutbah of Imam Zainul Abidin before going through. Both these khutbahs complement one another. They were given in the same place at the same time. And that is where tonight I would like to look at the khutbah of our fourth Imam. Because when you look at the two khutbahs, the way I say they complement one another, and I'll use the term with which we are familiar. Bibi Zainab in her khutbah was basically doing tabarra against Ali Abi Sufyan. And Imam Zainul Abidin was doing tawalla as far as Banu Hashim are concerned. And that's how you look at the two khutbahs together. And that's why I'm saying to read them in isolation doesn't work. You have to have the full picture. First you have the khutbah of Bibi Zainab. She comes and exposes the true nature and face of Banu Umayyah. Once that is done, once the minds of the people of Sham was clarified from the garbage they have been hearing for more than 25 years, now was the time for Imam Zainul Abidin to come in and now introduce Ali and Ali to the people who never really knew the true impact or the image of Ali Muhammad. And so these khutbahs basically, work hand in hand. And you have to keep in mind that this is the same capital where for the last 25 years, and from Karbala, you go back from the time of the murder of the third Khalifa onwards, Muawiyah had instituted this weekly propaganda against Ali and Ali in Friday khutbahs. That was the things that they knew about. And now Imam Zainul Abidin is coming and basically giving the true picture of Ali and the family of Ali. And so this is where we have to realize the importance of the khutbah of Bibi Zainab as well as Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. But the preamble is very important. Bibi Zainab heard the poetry of Yazid based on Kufr and Ilhad. And she stands up, gives her khutbah. When Yazid looked at the reaction in the audience, and this is the elite as well as the public there, when he looked at the reaction, he became, afraid. He considered those words from Bibi Zainab as a threat to his own power base. And therefore what he does is actually he asks one of the khutbah who were there, the Darbari, Khatib, to stand up and to give a khutbah in which he would put down the image of Amir al-Mu'minin and his family. And this person goes on the minbar, let's use that term for the moment. And when he finished, saying whatever he wanted to say, before even he could finish his, speech, Imam stood up. He could not tolerate anymore. Addressing that Khatib, the Rabari Khatib, Imam says, "Waylak ayyuhal khatib," that, you are damned, O Khatib,
اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق. You have bought the pleasure of a makhluk with the anger of the Khaliq. By the words you are saying against Ali, you have pleased Yazid, but you have displeased Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَبَوَّعَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ. You have prepared your seat in the fire of Jahannam. And then he says, Imam basically turned to Yazid and he says, تَعْزُنْ لِي أَنْ أَسْعُدَ هَذِهِ الْأَعْوَانِ. Very important, he says, O Yazid, allow me to go on this, piece of wood. He doesn't use the term mimbar. I think we have to learn a lesson there. When does this become mimbar? And when is it just a piece of wood made by somebody? It depends on whether what we are saying here is to please Allah subhanahu wa ta'ala or to please the makhluk. Whether it is in Damish or in New Jersey, doesn't matter. And that's where we see this is the beginning of the azab of Sayyid al-Shuhada. And right in the very first majlis, Imam Zainul Abidin is now giving us the principles of azab and majlis. And so even the words he is choosing are very important. He says, تَعَزُنَ لِي أَنْ أَسْعُدَ هَذِهِ الْأَعْوَانِ. Allow me to go and sit on this piece of wood. فَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ بِهِ فِيهِنَّ رِضَى لِلَّهِ رِضَى وَلِهَؤُلَاءِ الْجَالِسِينَ أَجْرٌ وَثَوَابٌ. Then we go and sit on there and say things which will be pleasing for Allah subhanahu wa ta'ala and will have ajr and sawab, reward for the people who are listening. So the whole concept of azadari that we have, the concept of majlis, sawab and ajr that we are talking about, everything revolves around this concept of ridha of Allah subhanahu wa ta'ala. Whether it is the speaker or the audience or the place or even this, furniture, whether it is member or not, whether it's azar or not, it all depends on the niyyat of all who are involved in this activity. Salawat. Look at the audience of the reaction of the audience when they saw Imam Zainul Abidin again. Just to clarify the image we have on a subconscious level. They also had the same image of Imam before he spoke. They looked at him and he's a young person, he's a prisoner, weak, al-fatal alil, a young, ill person, alladhi radda ala al-amir wa huwa asir. This is historians writing the reaction of the audience. Look at this young person who is not feeling well, he's Ali, and he has this ability or the courage, radda ala al-amir, to object to the Amir and the ruler, وَهُوَ أَسِيرٌ, while he is a prisoner. This is where we have to change our perception on a subconscious level. That Imam, yes, he was Ali at that time, but it doesn't mean he was Za'if. Because sabr is not zorf, sabr is actually taqat and power that Allah subhanahu wa ta'ala has given. Yazid refused. And I think even his refusal is a defeat. He refused. He said no. People started insisting, we would like to hear. It's Fatal Ali. What will he do? What will he say? We would like to hear him say. Even the son of Yazid says, let him speak. And that is why, according to one narration that I saw, Yazid turns to his own son and says, you don't know, this is a family which can play with words. At least he's confessing that they are very good as far as language is concerned. And he knows if he goes on the member, he will have his way as far as changing the minds of the people.
And so he didn't want, and he's trying to, deny Imam from speaking. But it was the insistence of the audience. I think by that stage, Zainab and Imam Zainab already succeeded. It was their insistence which forced Yazid to allow Imam, to give his khutbah at that time. Salawat alayhi. In the preamble, he says, after praising Allah subhanahu wa ta'ala, he says, "Ayyuhan nas, O people, u'tina sittan wa fuddilna bisab'a." O people, I would like you to know that we have been gifted by Allah with 6 qualities, and we have been preferred in the eyes of Allah over others because of 7 individuals. This is the beginning. What are the 6 qualities which has been given to us in my family? أُعْطِينَا الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالسَّمَاحَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالشُّجَاعَةِ وَالْمُحَبَّةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. Number 1, the gift that Allah has given to us, the ata of Allah, is ilm. It's knowledge. Muawiyah and Banu Umayyah and all the enemies of Ali always tried to put his image down, but not anyone has ever, in a Za'if narration, ever claimed that Ali was a student of so-and-so. This is amazing. They have done everything to tarnish his image, even put him down to the level of Nauzubillah kufr. But they never even were able to fabricate this issue that when it comes to the ilm of Ali, he took it from someone else. Because this was very well known, especially the hadith of Rasulullah where he says, "Ana marinatul ilm wa aliyun babuha." The second quality, al-hilm, forbearance, patience. Number 3 was samaha. As-samaha, the better translation in English will be nobility in their descent. They come from a very noble line of family. If you look at Ziyarat al-Warisa, where we recite on Thursday night, when we say salam to Imam Hussain alayhi salam, one of the sentences there which has come from the 6th Imam is kunta nuran fil aslab al-shamikha wal arham al-mutahhara. I testify that Hussein, you were a nur in the loins of the noble fathers and in the wombs of the pure mothers. From Adam to Khatam to Ali and Fatima, this was a nur. And this is where he says samaha, that Allah subhanahu wa ta'ala has given them this nobility in their family. Was fasaha, eloquence in their speech. Was shuja'a, courage. And finally, number 6, wal muhabba fi qulub al-mu'minin, the love in the hearts of the people. Remember the words of the khutbah of Bibi Zainab where she says, "O Yazid, do whatever you want. فَوَاللَّهِ لَا طَمْهُ ذِكْرُنَا." By Allah, He will never be able to erase our memory from the hearts of the people. So this is the muhabba that Allah has created in the minds and the hearts of the mu'mineen around the world. And then Imam says, وَفُضِّلْنَا, and we have been preferred, tafzeel. We have been preferred over others in my family because of 7 individuals. Minna al-Nabi al-Mukhtar. Now remember the image in the minds of the Sham, people of Sham, that Muawiyah and his family are from the family of Rasulullah. And Ali are Nauzubillah, enemies of Rasul. Keep that mindset there, what they were thinking about Ali and Ali, and see what Imam Zain al-Abidin is doing there. In the Darbar of Yazid, فضلنا, we have been preferred over others. بأننا منا النبي المختار, the chosen prophet is from us, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ومنا الصديق,
Siddiq Akbar is Ali bin Abi Talib. وَمِنَّ الطَّيَّارِ. All these things you hear about, this member from the family of the Prophet, who is known as Ja'far al-Tayyar, he is from our family. وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ الرَّسُولِ. The lion of Allah and Rasul, referring to Hazrat Hamza, he is also from us. وَمِنَّا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فَاطِمَةُ الْبَتُولِ. And the chief of the ladies of the world is from our family, Fatima salawatullah. And the sixth and seventh, وَمِنَّا صِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ. The grandsons of the Prophet of this ummah are from us. And they are also Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah. They are the chiefs of the youths of paradise. After that, Imam Zainul Abidin, I think it's time to go to Urdu now. 15 more minutes? Salawat. We'll just do half and half then anyway, the khutbah. Imam then went on to describe himself more in detail. And he says, فَمَنْ فَقَدْ مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي أَنْبَعْتُ بِحَسَبِي وَنَصْرِي. Whoever knows you, whoever knows me among you, you know me. But those who don't know, I will let you know what is my hasab and nasab. Even Imam Hussain alayhi salam, sometimes we hear this statement, maybe these people in Karbala, 25,000 or 30,000, maybe many of them didn't know. Imam Hussain alayhi salam in his last khutbah, which is known as the khutbah of Itmam al-Hujjah, we wanted to make sure that everyone here knows. On the day of Qiyamah, none of them can go there and say, we didn't know. And this is where he explains that who am I? Where he begins by the words where he says, Ana ibnu Fatima bint, alastu ibn bint Rasulikum? Am I not the son of the daughter of your Prophet? Alasta Hamza Sayyid al-Shuhada Ammi? Is not Hamza, who was known as Sayyid al-Shuhada until the events of Karbala. He says, Hamza Sayyid al-Shuhada, is he not my uncle? In the Arab culture, father's uncle is also your uncle. And then he refers even to Ja'far al-Tayyar. Alaysa Ja'far al-Tayyar bijanahain Ammi? He says, did not the Prophet say about me and my brother that we are Sayyid al-Shabab Ahl Jannah? If you do not believe in me, then go and ask Jabir bin Abdul Ansari, Abu Sa'id al-Khudari, and Zayd bin Arqam. These are three old companions still alive. Go and ask them whether there is any other living grandson of the Prophet on this earth. And so Imam made it very clear. But let me just make one remark here before I go back to the words of Imam Zainul Abidin. Keeping the propaganda of Banu Umayyah in mind against Ali. On the day of Ashura, Hussein bin Ali did not introduce himself as son of Ali. This is the height of Mazlumiyyat of Amir al-Mu'mineen. Because Hussein knew they are enemies of my father. Using his name would not have any impact. And so he says, let me introduce myself through a name that they might respect. And therefore he says, Alastu ibn bint nabiyyikum? Am I not the son of the daughter of your Prophet? And this is again an issue where you keep in mind, and in one of the conversations during his last battle, when he asked Shimr and others, why are you denying me water? What have I done? Have I killed somebody from you? Have looted you, taken anything, violated any of your rights?
They said, we are doing all this because of the hatred towards your father for what he did against our ancestors in Badr and all. And so we know that, this group, basically, especially the leaders there, were all from this group of Banu Umayyah who had hatred towards Amir al-Mu'mineen. And so keeping that in mind here, Imam wanted to explain, what is my background? What is my hasab and nasab? As far as hasab is concerned, he begins by a very beautiful description, very short but very powerful, where he says, أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفا. What is he trying to say? These are places. If you look at the description, I am the son of Makkah and Mina. I am the son of Zamzam and Safa. These are the holy places where we go for Hajj. At least the people of Sham knew that. And what Imam is saying, that these are the holy places, and I, being the member of the family of Rasulullah, I am linked to those places. Because if you look at Safa or Zamzam or Makkah or Mina, these are all the places related to Prophet Ibrahim alayhi salam. Imam is trying to say that I am from Ali Ibrahim here. We belong to that family, and all these holy places that you go and visit, they're all connected to me and my family. Then he comes to actual, nasab. And there, starting with Rasulullah, he describes his fada'il, where he says, أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء. I'm the son of the one who carried charity in his rida and his abba. أنا ابن خير من اعتذر وارتدى وأنا ابن خير من انتعل واختفى. He says, I am the son of the best person who ever wore a rida and an izar, and I am the son of the best one who ever put on shoes and slippers. Anyone to walk on this earth, I am the son of the best one, referring to Rasulullah. أنا ابن خير من طاف وسعى وأنا ابن خير من حج ولبى. I am the son of the best person to do tawaf and sa'i between Safa and Marwa, and I am the son of the best one to do hajj and to say labbaik during the time of hajj. And then he talks about the Mi'raj. He says, أنا ابن من حمل على البراق في الهواء. I am the son of the one who was taken in this space through by the means of Buraq. أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. I am the son of the one who was given the tour from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. فَسُبْحَانَ مَنْ أَسْرَى. He praises Allah subhanahu wa ta'ala who took him to this journey. أَنَا أَبْنَ مَنْ بَلَغَ بِهِ جِبْرَائِيلَ إِلَى صِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. I am the son of the one whom Jibreel took all the way to Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha is the holiest spot in the heavens, where we don't know. It is beyond our comprehension. أنا ابن من دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى. Here he recites an ayat from Surah Najm, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about Mi'raj of the Prophet. He says, I am the son of the one who got so close to that curtain of Noor, if I may call it, the holiest spot on the universe. He was so close that according to Allah subhanahu wa ta'ala, that he says Muhammad was so close to that spot that the distance was only one bow or even two bows or even less than that. Qawsayn. Qaws, command ko kehte hain. Qawsayn means two bows. Now the issue is that why is Allah subhanahu wa ta'ala ambiguous here? Didn't Allah know the distance there? Why he was saying that Muhammad was so close, قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَى, the distance of two bows or even less than that. Because when you talk about that realm, it's beyond our understanding and capacity to understand.
Allah subhanahu wa ta'ala wants to go slowly. Otherwise, our mind will blow. We will not be able to even, understand the realities of Mi'raj and what happened over there. In Surah Yasin, when Allah subhanahu wa ta'ala talks about himself, what does he say? His irada. إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. إِذَا أَرَادَ. If you look at the literal wording, it says إِذَا أَرَادَ. When Allah does irada, when He does the intention of something, He says to it, kun, and then it becomes. So you have three stages. Whereas in reality, when Allah does the irada, it happens. There is no issue of Him doing irada and then saying kun and then it happening. These three stages are only mental. And Allah subhanahu wa ta'ala knows we cannot really comprehend that reality of divinity. And so He sometimes says things, gradually, so that we can grasp it and understand it. And even the mi'raj of Rasulullah is of the same way. We really cannot understand it fully, and this is how Allah subhanahu wa ta'ala has described. And Imam relates to that. أَنَا أَبْنُ مَنْ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَوْبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. صلوات. أَنَا أَبْنُ مَنْ صَلَّى بِمَلَائِكَةِ السَّمَاءِ. I am the son of the one who led the prayers for Malaika in the heavens, in Mi'raj. أَنَا أَبْنُ مَنْ أَوْحَى إِلَيْهِ الْجَلِيلِ مَا أَوْحَى. I am the son of the one to whom Allah revealed whatever He wanted to reveal. أَنَا أَبْنُ مُحَمَّدَ الْمُصْطَفَى. صلوات. اپنا نسب رسول کے حوالے سے امام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں اپنے دادا کی طرف. اور یہاں جو عنوان ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں ہر نماز جمعہ میں ایک جملہ ہی صحیح امیر المومن کے خلاف سنتے تھے لوگ. 25 سال سے سلسلہ چل رہا تھا کربلا تک اگر کاؤنٹ کریں تو. اور اس ماحول میں اموی سلطنت کے مرکز میں بیٹھ کے امیر المومنین کا تعارف امام زین العابدین جن الفاظ میں کرتے ہیں انا ابن علی المرتضی. یہاں نام سے شروع کرتے ہیں کہ ہم علی مرتضی کے فرزند ہیں. اور یہ کون تھے؟ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. یہ اشارہ طنز تھا معاویہ اور یزید پر کہ ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس نے لوگوں کے ناک پر اتنی تلوار چلائی ہے کہ آخر میں وہ لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے. انا ابن من ضرب بین ید رسول اللہ بسیفین. ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس نے رسول کے حضور میں 2 تلواروں سے جنگ لڑی ہے. وطعن برمحین. اور 2 نیزوں سے لوگوں پر کو زخمی کیا ہے. وحاجر الحجرتین. 2 ہجرتیں کی ہیں, ایک مکہ سے مدینہ اور ایک مدینہ سے کوفے کی طرف. وبایع البیعتین. اور 2 مشہور واقعات جو ہیں رسول اللہ کی زندگی میں جہاں رسول نے مسلمانوں سے بیعت مانگی ہے وہاں علی نے بھی بیعت کی تھی. وقاتل ببدر وحنین. اور ہمارے جد وہ ہیں کہ جنہوں نے بدر اور حنین میں بھی مقاتلہ اور جہاد کیا ہے. صلوات اللہ. اور اس کے بعد آتے ہیں کہ وَلَمْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ طَرْفَةُ عَيْنٍ. میرے دادا وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا. شرک اور کفر سے ہمیشہ روز اول سے وہ دور رہے ہیں. مسلمانوں میں یہ معاملہ مسلمات میں سے تھا. یہ تو وہابیوں نے آ کے لیٹلی جو ہیں آپ دیکھیے ان کے طریقہ بھی بدل رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب علی کا نام لیتے تھے یہ لوگ تو ہمیشہ کرم اللہ وجہہ کہیں. اب آپ دیکھیں وہ بدل رہا ہے. اب وہ رضی اللہ عنہ شروع ہو گیا. سب کے لیے رضی اللہ عنہ تھا لیکن علی کے لیے تھا کرم اللہ وجہہ. یعنی خداوند عالم علی کے چہرے کو کرامت عطا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا وہ چہرہ ہے جس نے کبھی بھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا.
یہ ان کے یہ فضیلت کے عنوان سے یہ عنوان مسلمانوں میں عام تھا کہ جب بھی علی کا نام آتا تھا ان کو کرم اللہ وجہ کہتے تھے. صلوات اور اس کے بعد فرماتے ہیں انا ابن صالح المؤمنین کہ ہم صالح المؤمنین کے فرزند ہیں. صالح المؤمنین کا لفظی معنی ہے یعنی مومنین میں جو نیک بندہ ہے. یہ لقب امیر المؤمنین کو خداوند عالم نے قرآن میں دیا. سورہ تحریم میں جہاں یہ سورہ در حقیقت فیملی ایشوز کے لیے ہے، اس میں خداوند عالم نے مثالیں دی ہیں کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں بڑے چیلنجز آتے ہیں اور کس طرح سے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. تو جہاں صابر شوہروں کا ذکر ہے اس میں جناب نوح کی مثال ہے، جناب لوط کی مثال ہے اور پھر رسول اسلام کی مثال ہے کہ ان لوگوں کے لیے چیلنجز تھے ان کے گھریلو زندگی میں، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا. اس میں جو مثال رسول اسلام کے حوالے سے ہے، 2 خواتین جو گھر میں تھیں امہات المؤمنین میں سے، جنہوں نے بہرحال جو وعدہ رسول کے ساتھ تھا، جو باتیں ہوئی تھی اس کو انہوں نے پورا نہ کیا، راز کو فاش کر دیا، جس پر خداوند عالم نے رسول پر وحی نازل کی. اور جب انہیں معلوم ہوا تو معاملات اس حد تک گئے کہ رسول نے تو صبر کر لیا. کیونکہ وہ پوری آیت جو ہے سورہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ بھائی گھریلو معاملات میں ذرا تحمل اور صبر سے کام لے. البتہ وہ اپوزٹ ایگزامپل بھی ہے آسیہ اور فرعون کا، اسے مردوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، اسی سورے میں آخر میں مثال جو ہے وہ جناب آسیہ اور فرعون کی ہے کہ فرعون کے ظلم پر بھی آسیہ نے صبر سے کام لیا ہے. رسول کے حوالے سے بھی صبر کی بات ہے، وہ رحمت للعالمین سے باہر آ، لیکن خداوند عالم کو کہیں کہیں جو ہے خدا رسول کی طرف سے بولتا ہے. اور یہاں پر آیت نازل ہوئی کہ ان دونوں خواتین کے بارے میں کہ ان کے اگر یہ توبہ نہ کریں تو ان کے دل میں جو کجی ہے، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، وہ جو ہیں برقرار رہیں گے جب تک وہ توبہ نہ کرے. اور پھر وارننگ ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، ڈول ٹینس میں آ رہی آیت وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر یہ دوبارہ ایک دوسرے کو کا ساتھ دے رسول کے خلاف تو انہیں خبردار رہنا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے رسول کا مولا ہے. اللہ is the master of رسول اللہ اور پروٹیکٹر ہے. وجبرائیل وصالح المؤمنین والملائکہ وہ جو ہیں ذالک ظہیرہ بعد ذالک ظہیرہ، اللہ کے بعد خدا کہتا ہے کہ جبرائیل صالح المؤمنین اور ملائکہ رسول کے مددگار ہیں، محافظ ہیں. یہاں پر عجیب عنوان ہے، ملائکہ کا ذکر ہے لیکن جبرائیل کو الگ کیا، اس لیے کہ جبرائیل کا مرتبہ بہرحال ہی از دی ہیڈ آف دی ملائکہ، تو ان کو الگ ذکر کیا ہے، ملائکہ کو الگ ذکر کیا ہے. لیکن بیچ میں ہے صالح المؤمنین. اگر مؤمنین کہتا تو اس کو مراد یہ کہ جتنے مؤمنین ہیں سب جو ہے رسول اللہ کے پروٹیکٹر ہیں. اس معاملے میں بیویوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ بھائی ان کو محمد کو تنہا مت سمجھو، بھائی ان کے ساتھ لوگ ہیں، اللہ بھی ہے مولا، جبرائیل بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں. مومنین میں سب کا ذکر نہیں ہے، سنگولر ٹینس میں ہے صالح المؤمنین، مومنین میں ایک نیک بندہ ہے اور وہ اشارہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. محمد کو اکیلا مت سمجھو، ان کے مددگار ہیں، ان کے عزت کے محافظ ہیں. اور یہاں عنوان صالح المؤمنین علی کے لیے، اور اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں امام زین العابدین کہ انا ابن صالح المؤمنین، ہم صالح المؤمنین کے فرزند ہیں. ووارث النبیین، وارث نبی کے فرزند ہیں. قاتل الملحدین، ہم ملحدین کو قتل کرنے والے کے فرزند ہیں. یعصوب المسلمین،
مسلمانوں کے جو سردار ہیں ان کے فرزند ہیں وہ نور المجاہدین، ان کے ہم فرزند ہیں زین العابدین۔ زین العابدین، خود علی کو زین العابدین کہہ رہے ہیں۔ جنہیں ہم زین العابدین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں انا ابن زین العابدین، کہ ہم علی کے فرزند ہیں جو زین العابدین ہیں۔ وتاج البکائین، اور علی در حقیقت تاج ہیں ان کے جو روتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے وقت روتے ہیں۔ وعصبر الصابرین، اور جو صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صابر تھا۔ رسول کی وفات کے بعد کے حالات کو ذہن میں رکھیں، فدق کے معاملات کو ذہن میں رکھیں، جناب سیدہ پر جو ظلم ہوا ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور پھر اندازہ ہوگا کہ علی کیوں اصبر الصابرین ہے۔ صلوات وَأَنَا ابْنُ أَفْضَلِ الْقَائِمِينَ مِنْ آلِ یاسین وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، خاندان رسول میں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں ان میں سے سب سے افضل کے ہم فرزند ہیں۔ وَأَنَا ابْنُ الْمُعَيِّدِ بِجِبْرَائِیل الْمَنْصُورِ بِمِیکائیل، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس کی مدد خدا نے جبرائیل اور میکائیل کے ذریعے کی ہے۔ انا ابن المحامی عن حرم المسلمین، اور ہم جو مسلمانوں کی جو حرمت کی بات ہوتی ہے، جو محترم ویلیوز ہیں، اس کے حامی کے ہم فرزند ہیں۔ وقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جنہوں نے بیعت کو توڑنے والے، جمل کی بات ہو رہی ہے، والقاسطین جو عدل سے دور جانے والے، والمارقین جو دین سے ہٹ گئے تھے، اشارہ نہروان کی طرف ہے، والمجاہدین اعداء الناصرین وافخر من مشی من قریش اجمعین، قریش میں جتنے زمین پر چلنے والے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ بافخر کے ہم فرزند ہیں۔ وَأَوَّلُ مَنْ أَجَابَ وَاسْتَجَابَ لِلَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے اللہ اور رسول کے دعوت پر لبیک کہا ہے، جن میں سے سب سے پہلے جو ہیں وہ علی ہیں، ہم ان کے فرزند ہیں۔ وَأَقْدَمُ السَّابِقِينَ، اور جو سابقین میں بھی سب سے آگے تھے۔ وَمُبِينِ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ جو مشرکین کو ختم کرنے والے تھے۔ وَسَحْمٌ مِّن مَرَامِ اللَّهِ، اور علی وہ تھے، ہم ان کے فرزند ہیں کہ جو اللہ کے کمان کے تیر ہیں۔ اللہ جب تیر چلاتا ہے تو وہ علی کو بھیجتا ہے۔ علی جو ہیں وہ تیر ہیں جو خداوند عالم کے ہیں۔ وَبُسْطَانُ حِکْمَةِ اللَّهِ، اور خداوند عالم کے حکمت کا جو باغ ہے وہ میرے جد علی کے نبی پاک ہیں۔ رسول سے جو نسبت ہے اس کو بیان کیا، علی سے جو نسبت ہے اس کو بیان کیا، اور پھر بہت ہی مختصراً آتے ہیں اپنی دادی کی طرف، جناب سیدہ، تاکہ شامیوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ خاندان کون سا خاندان ہے جس کو یزید نے گرفتار کیا ہے۔ انا ابن فاطمۃ الزہراء، ہم فاطمۃ الزہراء کے فرزند ہیں۔ انا ابن سیدۃ النساء، جو خواتین میں سب سے اعلیٰ ہیں ان کے فرزند ہیں۔ انا ابن الطہر البتول، ہم اس کے فرزند ہیں جو پاک اور طاہر ہے۔ انا ابن بضعۃ الرسول، ہم اس کے فرزند ہیں جو رسول کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیں جہاں رسول اللہ سے نسبت کی بات ہو رہی ہے، امیر المومنین سے نسبت کی بات ہو رہی ہے، جناب سیدہ سے نسبت کی بات ہو رہی ہے، اب بابا کی طرف آتے ہیں۔ لیکن ہم نے ممبر کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی شروع میں، جو ہمیں انڈائریکٹ میسیجز ملتے ہیں امام کی اس پہلی تقریر سے جو یزید کے دربار میں کی ہے امام نے۔ یہ جو فارمیٹ ہم دیکھتے ہیں مجلس کا، یہ بھی در حقیقت ہمیں اسی خطبے سے ملا ہے کہ جہاں فضائل اہل بیت بھی ہیں اور مجلس کا اختتام ہوتا ہے مصائب سے۔ رسول کے ساتھ اپنے نسبت کا ذکر کیا ہے امام نے، فضائل کو بیان کیا ہے۔ علی کے سلسلے میں نسبت کی بات کی ہے، فضائل کا ذکر کیا ہے۔ جناب سیدہ سے جو نسبت ہے اس میں بھی فضائل کی بات ہے، لیکن جب بابا کا ذکر آتا ہے، یہ پہلی مجلس ہے جو دربار یزید میں پڑھی جا رہی ہے۔
امام زین العابدین مجاہد تھے جس طرح سے علی مجاہد تھے، امام زین العابدین ویسے ہی مجاہد تھے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام مجاہد تھے، اور ان کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہی ہے کہ آج بھی صدیوں کے بعد جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں یہ در حقیقت وہ سلسلہ ہے جس کا آغاز زین العابدین نے کیا ہے۔ ان کو کمزور نہ سمجھیں، بیمار مصلحتاً تھے، ہمیشہ بیمار نہیں تھے۔ یہ جو درسگاہ ہے یہ در حقیقت انہی کی دین ہے، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے دربار یزید سے۔ ان فضائل کے بعد جب آتے ہیں اپنے بابا کی طرف تو وہ مسائل ہی ہیں۔ پہلی بار اس دربار میں جو رلایا ہے تو امام زین العابدین نے مجمع کو رلایا ہے۔ یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے مجلس کی، جہاں اپنا تعارف کرتے ہیں انا ابن المرمل بالدماء، نام نہیں لیا، حسین کا نام کہیں نہیں آیا اس میں، کہتے ہیں ہم اس کے فرزند ہیں کہ جس کا لاشا جو ہے خون میں غلطاں ہے۔ انا ابن ذبیح کربلا، ہم اس کے فرزند ہیں کہ جو کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ زبارن حسین ہمارے 12 ائمہ میں سے 11 ائمہ، سب کے سب شہید ہیں، اور اکثر جو ہے زہر کے ذریعے شہادت ہوئی ہے، تلوار کے ذریعے نہیں۔ امیر المومنین کی شہادت تلوار کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن تلوار کے صرف ضرب لگی تھی فراق اور سر پر۔ یہ تنہا امام ہے حسین کہ جن کے سر کو تن سے جدا کیا گیا ہے، اور اسی لیے کسی اور امام کو ذبیح نہیں کہتے ہیں، یہ عنوان صرف حسین کے لیے ہے۔ آخر امام کی ایک روایت ملتی ہے کہ جب پہلی محرم کا دن آیا ہے، ابن الشبیب امام کے صحابی تھے، گئے امام سے ملنے کے لیے۔ امام نے کہا کہ اے ابن الشبیب پہلی محرم ہو چکی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تب ایک جملہ کہا ہے، گفتگو طولانی ہے امام رضا علیہ السلام کی، لیکن یہ ایک جملہ ہے کہ اے ابن شبیب، یا ابن الشبیب ان کنت باکیا، اگر تجھے کبھی بھی رونا ہو، ان کنت باکیا علی شیء، اگر کسی چیز پر رونا ہو، کسی مقصد کے لیے رونا ہو، فابکی علی الحسین، تو صرف حسین پر رو۔ کیوں؟ لأنہ ذبح کما یذبح الشبش، اس لیے کہ حسین کو ذبح کیا گیا جس طرح سے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عزاداران حسین اسی منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے امام کہتے ہیں انا ابن ذبیح کربلا، انا ابن من بکى علیہ الجن فی الظلمات وناحت علیہ الطیر فی الحوا، اب اس کے فرزند ہیں کہ جہاں تاریکی شب میں جن روئے ہیں اس پر، اب اس کے فرزند ہیں کہ آسمان کے پرندے بھی حسین پر نوحہ کرتے ہیں۔ عزاداران حسین امام بھی رو رہے تھے اور مجمع میں بھی رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یزید کو احساس خطر ہوا اور وہ روکنے کے لیے امام کے اس بیان کو مؤذن کو آواز دیتا ہے کہ وہ اذان شروع کر دے۔ مؤذن نے اذان شروع کی، امام اس منبر سے نہیں ہٹے ہیں، اس نے اللہ اکبر کا امام نے دہرایا اور کبریائی کی گواہی دی۔ جب اس نے توحید کی گواہی دی امام نے بھی اس کی تائید کی، لیکن جب اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے، اس وقت امام کہتے ہیں مؤذن اسی محمد کا واسطہ رک جاؤ، اور رکنے کے بعد یزید سے کہتے ہیں یزید یہ بتاؤ یہ محمد جن کی نبوت کی گواہی تیرے دربار میں دی جا رہی ہے یہ میرے جد تھے یا تیرے جد تھے؟ اگر تیرے جد تھے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر میرے جد تھے یہ میرے ہاتھ میں یہ زنجیر کیوں ہے، یہ میرے گردن میں توق خاردار کیوں ہے؟ اور اس کے بعد اہل حرم کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یزید اگر محمد میرے جد تھے تو یہ بتاؤ کہ یہ ماں بہن پھوپھی اور ہماری بہنیں یہاں پہ مقنع و چادر اسیر اور قیدی کیوں کھڑی ہے، ان کے بازو میں رسم کیوں باندھی گئی ہے؟ عزاداران حسین یہی
کہ پوچھا جاتا تھا امام آپ نے اتنے مظالم کو دیکھا ہے کون سی مصیبت سب سے بڑی مصیبت تھی؟ امام ہمیشہ کہتے تھے الشام الشام الشام، شام کے مناظر کو زین العباد کبھی بھول نہ سکے۔ لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوند استقبال قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ایمان کے ظہور میں تعلیم فرما، ربنا تقبل منا معذرت۔